نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے 3 آیات سورۃ البقرہ کی پڑھ لی تھیں، اب ہم چوتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ بھی مومنین کی صفات ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مومن کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس چیز کے یا اس پر، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، الیکا، آپ کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی ہے، وما، اور جو انزلہ، نازل کی گئی ہے، من قبلی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا ہے، اس سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ بالآخرتی، اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر اتارا گیا ہے اس سب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ کسی کو مانیں اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی باسط، قیامت، جنت، دوزخ، حساب، میزان، سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایمان بالغیب جو ہے وہ اس کی صفات پہلے بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مومن ہو یا عجم ہو، خواہ اہل کتاب میں سے ہو اور خواہ اہل کتاب میں سے نہ ہو، جو بھی ایمان لاتا ہے سب سے پہلے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا قرآن اور حدیث اس پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کچھ پہلے انبیاء کرام پر بھی اتارا گیا، کتابیں اور صحیفے، ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 آدمیوں کا، 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھے، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی ادا کرے، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ ایک اور صحیح حدیث ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بیان کریں تو تم نہ تو اسے سچا جانو نہ اسے جھٹلاؤ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا ہے اس سے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آیت میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی روز قیامت آئے گا، حساب کتاب کا دن آئے گا، جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا اور اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آخرت پر یقین بھی مومنین کا بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم آخرت کو اپنے سامنے نہیں رکھتے تو اعمال کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ ایمان لانے کے بعد اعمال پہ فوکس کرنا ہے، اور اعمال خالص خلوص نیت کے ساتھ کرنے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب مل سکے، کیونکہ آخرت کے روز پر مکمل یقین ایمان کا لازمی جز ہے۔ چلیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، علی اوپر، ھدی ہدایت پر، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک، اور یہی لوگ، ہم وہ ہیں، المفلحون، فلاح پانے والے، نجات پانے والے۔
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں، مثلاً غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کتابیں اتری ہیں ان کو ماننا، اور دار آخرت پر یقین رکھنا، اور وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا۔ تو یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا ہے، بصیرت حاصل ہوئی ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات، ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرا دیتی ہیں، اور بعض آیتیں کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے المفلحون تک پڑھ کر فرمایا، یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خوش ہو کر فرمایا، الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذین کفروا سے عظیم ان تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابن ابی حاتم نے اسے کوٹ کیا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیک اور مومنین لوگ کون سے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کرتے ہیں، اور جو کچھ رب نے ان کی طرف ان کے پاس بھیجا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ چلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 6۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی کافر، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام، یا لا، نہیں، تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، نہیں ایمان لانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر یعنی کافروں کو، سواء علیہم، انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے ان کے لیے۔ یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے اور چھپا لینے کی عادی ہیں، اور ان کی قسمت میں یہی ہے کہ نہ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا سود مند ہوا، نہ ڈرانا، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ جیسے اور جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، یعنی ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تمام دلائل لے آؤ، تاہم وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانتے، کہ یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہونے کی، ان گمراہوں کو ہدایت کہاں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس نہ کریں، آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کرنا ہے اور پہنچا دینا ہے۔ ماننے والے تو نصیب دار ہیں، وہ مالا مال ہو جائیں گے، اور جو افسوس ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جانتے ہوئے بھی دین اسلام پر عمل بھی نہیں کرتے، اسے ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، ایمان بھی نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم نے جتنی بھی پڑھی وہ سب
ایمان والوں کی تھی، وہ ایمان والوں کی فضیلت تھی، اہمیت تھی کہ وہ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور ان کے اللہ کے ہاں اجر بھی لکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں، چاہے انہیں ایمان لانے کے لیے انہیں ڈرایا جائے جہنم سے، سخت عذابوں سے، سخت وعید سے، لیکن یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے واحد ہستی جو کسی کو چاہیں تو ہدایت دے سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے کافر نہیں ہیں۔